جاوید ہاشمی آفیشیل پہ خوش آمدید. میرے بیٹوں، میرے پاکستانی بچوں، السلام علیکم. میرے بچوں، آپ کا مستقبل معاشی طور پہ بھی غیر محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. انہیں زیادہ فکر مندی یہ ہے کہ ہم اپنی اقتدار اعلیٰ کو اور اسٹیبلشمنٹ جو جن عناصر سے بنتی ہے ان کو مستحکم کریں. آپ کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. اب یہ آئی پی وی یوز کے بارے میں کافی عرصے سے چیختا چلاتا رہا ہوں. آج وہ پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو اس میں سے بھی دولت کما رہے ہیں. چائنا کا نام لیتے ہیں، ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی کنسیشن بھی ان کی کچھ مل جائے، لیکن سب سے پہلے جو ان کے پاس ہیں ان کمپنیوں کو بھرپور طریقے سے جو بند پڑی ہیں. چائنا کے تو اتنے حصے نہیں ہیں، اس میں سعودی عرب کی بھی نہیں ہیں. سب سے زیادہ حصے تو ہمارے منشا صاحب کے ہیں، میاں نواز شریف کے ہیں، شہباز شریف کے ہیں، زرداریوں کے ہیں. ان تمام جو ہماری بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں، وہ واقعتاً جو بل آپ کے سامنے آتا ہے وہ سارا کا سارا بل بجلی کا نہیں ہے. وہ ان آئی پی پی یوز کے معاہدہ کرنے والوں نے اپنے پیسے نکال کے اور اپنے آپ کو آئندہ 50-60 تک ہمارے سے پیسے وہ لینے والے بن گئے ہیں اور قوم بلا وجہ دے رہی ہے. جو بجلی آپ خرچ نہیں کر رہے، کمپنی نے، ہماری گورنمنٹ نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ بنائیں بھی نہ، آپ وہ بجلی استعمال بھی نہ کریں، لیکن بل جو ہے وہ آپ کو ہی بھرنا پڑے گا. اتنے گندے اس کے اندر شرائط ہیں. پھر یہ تو چاہیے تھا کہ ہم ان اپنے جو ظالم ہیں، ساہوکار بن گئے ہیں، یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ ساہوکار ہیں اور خون چوس رہے ہیں ہم سے. اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس ملک میں ہندو سے اس کے پاس جتنی رہن زمینیں ہم نے رکھی ہوئی تھی، اگر وہ قانون نہ بنتا تو آج تک یہاں کے مسلمان مکمل طور پر اپنی جائیدادیں بیچ کے ہندوؤں کے غلام بن چکے ہوتے. وہ شکر ہے کہ وہ چھوٹو رام ایک تھا پنجاب میں، اس نے وہ ریفارمز کی تو مسلمانوں کے پیسے ختم ہوئے، مسلمانوں کے بھی، سکھوں کے بھی، ہندوؤں کے. لیکن سب سے زیادہ مقروض قوم تو
مسلمان تھی. آج پھر اسی طریقے سے ہم سوکاروں کے چنگر میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی قانون لاتا نہیں ہے. قانون لانے والے جو ہیں وہ آپ نے اس دفعہ ان کو منتخب نہیں کیا تو ان کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے پیسہ دیا ہے اور پورے صوبے کے الیکشن خرید لیے ہیں. اب وہ کیسے پیسے اپنے وہ اس کے ہماری جان کیسے چھڑائیں گے؟ کوئی اور قوت ہے نہیں دنیا سے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اب یہ آپ بہت پھنسے ہوئے ہیں, ملک پھنسا ہوا ہے. اب تو ملک چلے گا نہیں. جو سزائیں دینی چاہیے تھی اس کے باوجود وہ اور زیادہ ہم سے کما رہے ہیں. بجلی کے بل ہوں, پیٹرول ہو, اب کی ایک چیز, کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ یہ لوٹ رہے ہیں. بہت مشکل میں ہے یہ وقت. ملک, قوم, آپ کا مستقبل. لیکن وہ ان کو فکر یہ ہے کہ ہم نے ایڈ ججز بنا کے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اب اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو مخصوص سیٹوں کا فیصلہ کیا ہے اس سے تو تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آتی ہے. حکومت بھی شاید وہی بنا لیں جب آپ فارم 45 کو مان لیں گے. تو ان خدشات کا یہ ازالہ کرنے کے لیے ایڈ ججز کو لانے ہیں. سپریم کورٹ جو تھا وہ اب نہیں رہے گا. سپریم کورٹ تو ختم, بالکل اس کی حیثیت نہیں ہوگی. یہ جو ہمارا قاضی بیٹھا ہوا ہے اس کو تو شرم نہیں آتی. سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ملک کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے. اب جب وہ جا رہا ہے اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ نوجوانوں کو ملازمت دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں جی خزانہ میں پیسے نہیں ہیں تو ہم اس لیے 3 سال تمام ملازمین کو ایکسٹینشن دے دیں گے. صرف اپنی مرضی کے ججوں کو آگے بڑھانے کے لیے پورے ملک کو, پورے فوج کو, پورے جرنیلوں کو بیک قلم وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے صرف میرٹ پہ انہوں نے کوٹا دے دیا. انہوں نے پورا بنگلہ دیش آج سڑکوں پہ ہے. جو اپنے آپ کو محبوب سمجھتی تھی ان کی لیڈر, ہو سکتا ہے اسی میں وہ اڑ جائے گی, ماری جائے گی. ہمارے یہاں نوجوانوں کا مستقبل بھی مخدوش, غیر محفوظ. ہمارے آج وہ تو مستقبل کی بات تو الگ ہے. آج ہر روز لوگ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. اس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت نہیں ہے وہ پورے آئین کو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بار کونسل نے یہ کر دیا, فلان کر دیا. اور بھائی اس کو بھگتنا کس نے ہے؟ آپ نے ہی بھگتنا ہے کل آپ نے. اس کے وہ تو روزی روشن کی طرف واضح ہے کہ آج کی جو آپ امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس میں کے اندر آپ ہی آئیں گے, لیکن اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری آنے والے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے, لیکن آپ تو تباہ نہیں ہوں گے. آپ تو
چلے جائیں گے ملک سے باہر, دنیا کے اندر جا کے مزے کریں گے. آپ کے بچے بھی وہاں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ وہاں کے شہری بھی بن چکے ہیں, وہ تو ان ملکوں میں مزے کریں گے. لیکن اس ملک کے مستقبل کو غیر محفوظ کرنے والوں کو اللہ خیر سے تو ڈرو, اللہ سے تو ڈرو. تم نہ انسانوں سے ڈرتے ہو, نہ تم اللہ سے ڈرتے ہو. تم ایک قانون بنائے جا رہے ہو. آپ ڈمی وزیر اعظم ہے اس ملک کا, ڈمی. پارلیمنٹ کو بھی ڈمی پارلیمنٹ بنانے کی کوششیں جاری ہیں. سپریم کورٹ کو بھی ڈمی سپریم کورٹ بنانے کی کوششیں جاری ہیں. تو اس میں عمران خان کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ تو پوری قوم کو قید کر رہے ہیں. وہ تو جس کو جو ہمارے چند جج حضرات ہیں وہ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں آزادی کی, سپریم کورٹ کو آزاد رکھنے کی, ہائی کورٹوں کو آزاد رکھنے کی. ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں, ان کے رشتہ داروں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. مجھے تو نہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, نہ اس کا تحفظ مجھے حاصل ہے, نہ مجھے سپریم کورٹ کا تحفظ حاصل ہے, نہ مجھے اس گھر میں بیٹھے ہوئے نہ میری جان کا تحفظ مجھے فراہم کیا گیا ہے. کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ آواز میں بار بار کہتا ہوں, میں تو کہتا رہوں گا. یہ ساری میری چونکہ ایک ذہنی اپج ایسی بن گئی ہے کہ میری یہ بات اٹھاتے رہنا ہے, یہ بات میں نے کرتے رہنے ہیں. اس میں کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے کہتے رہنا ہے. لیکن آپ کا مستقبل نوجوانوں محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ جس حد تک ہوگا دعا بھی کریں گے اور اس کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے اس جنگ میں. وہ حصہ انشاءاللہ ڈالتے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, یقیناً ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان اسی جد و جہد کی وجہ سے آزاد ہو سکتا ہے.